السلام علیکم۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ یہ معاہدہ پاکستان کی طرف سے ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد ممکن ہوا جو آئی ایم ایف کی طرف سے ریکوائرڈ تھیں۔ اس معاہدے کی تکمیل کے لیے پاکستان نے پٹرولیم مصنوعات کے اوپر سبسڈی ختم کی، اس کے ساتھ 11% کی شرح سے پٹرولیم مصنوعات کے اوپر جی ایس ٹی نافذ کر دیا گیا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو آئے روز ہم اخبارات اور نیوز کے اوپر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آخر یہ آئی ایم ایف ہے کیا؟ یہ ادارہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اور پاکستان کے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ انہی باتوں کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ آئی ایم ایف بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زیر مبادلہ اور بیرونی قرضوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مالی استحکام اور معاشی خسارے سے نپٹنے کے لیے قرضوں کی فراہمی اور تکنیکی معاونت بھی اس کے کاموں میں شامل ہے۔ اس ادارے کے قیام کے پیچھے 3 بنیادی ایونٹس ہیں۔ سب سے پہلا پیرس پیس کانفرنس۔ یہ کانفرنس پیرس کے اندر ورلڈ وار 1 کے بعد ہیلڈ کی گئی، جس کے تحت لیگ آف نیشن بنائی گئی۔ لیگ آف نیشن گو کہ دنیا کے معاشی مسائل کو حل نہ کر سکی، لیکن اس نے ایک کنسیپٹ دے دیا کہ ملکوں کی تجارت کو بیریئر فری کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیرس پیس کانفرنس جو ہے یہ ایک ریولیوشنری بنیاد تھی آئی ایم ایف کے بننے کے پیچھے۔ دوسرا جو ایونٹ بنیادی تھا وہ گریٹ ڈپریشن۔ 1930 کے اندر یہ گریٹ ڈپریشن امریکہ کے اندر شروع ہوا، جس نے آہستہ آہستہ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ گریٹ ڈپریشن یہ ایک ایسا عالمی اقتصادی بحران تھا جس کی شروعات امریکہ کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے کریش کرنے سے شروع ہوئی، جس کو ہم اس دن کو بلیک ٹیوزڈے بھی کہتے ہیں۔ کئی ممالک میں اس کے اثرات نے دوسری عالمی جنگ کے آغاز تک معیشت کو جکڑے رکھا۔ اس گریٹ ڈپریشن کے تھرو ہونے والے معاشی مسائل ایک طرف، اس کے بعد دوسری عالمی جنگ جس نے یورپی ممالک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب ان معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک ایسے ادارے کے قیام کی ضرورت تھی جو کہ ان مسائل کا حل کر سکے۔ لہٰذا ان معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے دوران بریٹن ووڈ، جو کہ امریکہ کے اندر ایک قصبہ ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے لیے 44 ممالک کے ڈیلیگیشن جمع ہوئے، اور وہاں پہ بریٹن ووڈ کی اس کانفرنس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو دنیا کے لیے ایک ایسا نیا نظام تشکیل دے جس کے تحت ملکوں کے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ارکان ممالک ہیں ان کی ایکسچینج ریٹ کا درست تعین کیا جا سکے۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے اوپر دوسری عالمی جنگ کا بڑا گہرا اثر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ اتحادی افواج کو ساز و سامان اور ہتھیار فراہم کرنے والا مرکزی ملک تھا۔ لہٰذا ملکوں نے امریکہ کو ادائیگیاں سونے کی صورت میں کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد جنگ ختم ہونے تک دنیا میں سونے کے ذخائر کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے پاس چلا گیا۔ اب جن ممالک کے پاس ذخائر کم تھے ان کے لیے اپنی کرنسی کی قدر کے تعین کے لیے دوبارہ سونے کی معیار پر واپس آنا مشکل تھا۔ اس لیے جنگ سے پیدا ہونے والی اس صورتحال کے جائزے کے لیے 44 ممالک کے 730 مندوبین 1944 میں بریٹن ووڈ میں جمع ہوئے، اور پھر وہاں پہ یہ طے ہوا کہ اب زیر مبادلہ کے ذخائر سونے میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کرنسی کی قدر کے لیے ڈالر کو معیار مقرر کیا جائے۔ اس طرح ڈالر کو دنیا میں ریزرو کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور یہاں پہ یہ بھی واضح رہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شراکت دار بھی ہے۔ اب ہم اس کے اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ملکوں کو بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل نکالنے کے لیے قرضے کی فراہمی ہے۔ یہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ زیادہ تر امپورٹس کے زیادہ ہونے اور ایکسپورٹس کے کم ہونے کی وجہ سے ملکوں کو درپیش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کنٹری کی ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو، اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام لینا پڑتا ہے۔ ان قرضوں کے حصول کے لیے
IMF کی طرف سے کچھ شرائط ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو شرط، سود کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب سود کی شرح میں اضافہ ہوگا تو ملک کے اندر غربت بڑھے گی۔ دوسری چیز، ٹیکس بڑھائے جائیں۔ اب ٹیکس بڑھانے کے لیے ٹیکس ریفارمز، ان ریفارمز کے ذریعے ہر چیز کے اوپر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، زیادہ سے زیادہ قومی اداروں کی نجکاری کی جائے، یعنی کہ ملک کے ادارے پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے جائیں۔ یہ وہ خطرناک شرائط ہیں جو ملکوں کی حاکمیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسرا فنکشن، کرنسی ریگولیشن، یعنی کہ کرنسی کو ریگولیٹ کرنا۔ اب ایک ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، ایک روپے کی قیمت کیا ہوگی، اور ایک US ڈالر کتنے پاکستانی روپے میں ملے گا، اس چیز کا تعین IMF نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ IMF کی بریف ہسٹری اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کار تھا۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان IMF پروگرام کا حصہ کب بنا۔ 1958 میں جنرل ایوب کے دور کے اندر پہلی دفعہ پاکستان نے IMF سے قرضہ لیا۔ پاکستان گزشتہ 70 سالوں سے 21 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ موجودہ حکومت میں یہ مہنگائی کا طوفان IMF کی شرائط اور نامناسب معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔